قیامت کے دن کی اور نشانیاں ہیں، وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ دن بغیر رات کے ہونا، کہ جس کی رات ہی کوئی نہ ہو، یہ بھی اللہ پاک کے ہاں اتنی بڑی شان رکھتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر، مجھے اس دن کے فجر کے وقت کی قسم جس کی رات ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے ہاں دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں جو ہماری ہر چیز لکھتے ہیں، اچھی بھی بری بھی، 24 گھنٹے میں ان کی 2 شفٹیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں 8 گھنٹے کی شفٹ چلتی ہے آپ کے کاروبار میں، اللہ کے 8 گھنٹے کی شفٹ چلتی ہے۔ دنیا والے جو ہے نا وہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو فاسٹ بنا رہے ہیں کہ آپ فاسٹ ہیں، 8 گھنٹے کی شفٹ، اللہ کے ہاں 12 گھنٹے کی شفٹ۔ یہ نمازوں کی اوقات سے پتہ چلتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وہ جو 2 شفٹیں ہیں، ایک نماز فجر کے وقت آپ کی دائیں بائیں آ کے بیٹھتی ہے، اور ایک شفٹ نماز عصر کے وقت آپ کے دائیں بائیں آ کے بیٹھتی ہے۔ پرانا جانے والا آنے والے کو چارج دیتا ہے اور آنے والا جانے والے سے چارج لیتا ہے۔ گویا کہ ہماری اچھائی اور برائی کا ترازو اسی وقت اٹھتا ہے اور اسی وقت بیٹھتا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا رجسٹر نامہ اعمال کا اسی وقت کھلتا ہے، اسی وقت بند ہوتا ہے۔ آنے والا بھی اسی وقت اپنی حاضری لگاتا ہے اور جانے والا بھی اسی وقت اپنے جانے کی حاضری لگاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کو یہ وقت بہت معلوم ہے۔ تمام 24 گھنٹے کے اوقات میں سے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ فرمایا گیا اور حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا گیا، انشاءاللہ جب ہم سارے جنت میں جائیں گے، آمین کہیں۔ تو جنت میں اللہ پاک ہمیشہ جو موسم رکھے گا، ہمیشہ جنت میں موسم ہوگا، وقت ہوگا، وہ نماز فجر کا وقت ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں جانے والے نہ تو جنت میں دھوپ دیکھیں اور جنت میں جانے والے نہ ہی جنت میں اندھیرا دیکھیں۔ صبح کے اجالے کی طرح ہمیشہ جنت میں یہ موسم ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موسم میں بھی اللہ پاک کے نور کی پھوار برستی رہے گی، اور وہ پھوار بھی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر سے اللہ پاک کستوری کی خوشبو پیدا کرے گا۔ اسی ہی وقت میں جنت میں آنا جانا ہوگا، اسی ہی وقت میں جنت کیا ایک دوسرے سے ملنا ہوگا، اسی ہی وقت میں اللہ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، اور اسی ہی وقت میں ایک دوسرے کی جنت میں زیارت کریں گے۔ یہی موسم ہمیشہ جنت میں رہے گا جو نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اس وقت کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، مجھے اس وقت کی قسم۔ اور دنیا میں بھی ہماری فجر کا جو وقت ہے وہ ہماری پیدائش کا وقت ہے، گویا کہ ہم اندھیروں سے نکل کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کے لیے بڑی خوشیاں لاتا ہے، راحتیں لاتا ہے، مبارکبادیاں لاتا ہے۔
मिठाइयां बढ़ती हैं, देगे पकती हैं, मुबारकबाद और शुक्रिया एक दूसरे को अल्फाज कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, घरों में रौनकें आती हैं, गोदें हरी हो जाती हैं, उम्मीदें जन्म लेती हैं, हमारे घरों की आबादी औलाद से होती है। घर कहते हैं सियाने कि ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर बच्चों से बनता है, औलाद से बनता है। जब किलकारियां गूंजती हैं तो घर घर बनता है। वो झुग्गी भी हो किसी की, वो महल से बेहतर है जिसमें किलकारियां भरने वाले होते हैं, और वो महल उस झुग्गी से भी बदतर है कि जिस महल में किलकारियां भरने वाला कोई नहीं। माँ बाप के लिए ये शादी ब्याह के जो हमारे सिलसिले हैं, जो मेरा मौजूद आप हजरात के सामने चल रहा है, मैंने गुज़श्ता जुम्मे भी आप हजरात के सामने बात की थी कि शादी ब्याह ये वक्ती चीज नहीं होती। हमारे दीन के अंदर 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 10 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये जिंदगी भर के बंधन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिर्फ उस लड़की लड़के का नहीं बल्कि 2 खानदानों का, और जब 2 खानदान जुड़ते हैं तो फिर एक उम्मत जुड़ती है। और अल्लाह का जो मंशा और मकसद है वो यही है कि मेरी मखलूक और मेरे महबूब की उम्मत जुड़े। हमने जुड़ना है। तोड़ने वाले लोग उम्मत से खारिज होते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया एक जगह कि जब मैं किसी कौम पर नाराज होता हूं मैं उस कौम को तोड़ देता हूं, और जब मैं किसी कौम पर खुश होता हूं तो उस कौम को जोड़ देता हूं। या अल्लाह पाक आसमान से पत्थर बरसाता, या अल्लाह पाक ज़लज़ले कायम करके उस कौम को तबाह और बर्बाद कर देता है, या फरिश्ते चीख मारते हैं कि कौमों का नामो निशान मिट जाता है, या फिर अल्लाह पाक आसमानों से पत्थर मारकर उस कौम को तबाह कर देता है, या फिर कुरान के अल्फाज है कि अल्लाह पाक उस कौम को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारी शरीयत में 2-3 अमल ऐसे हैं जो उम्मत को जोड़ते हैं। नमाज हमें जोड़ती, हज मुसलमान को जोड़ता, और नमाज और हज के बाद मुसलमान को जोड़ने वाली चीज शरीयत ने निकाला, ये इंसान को जोड़ता। मेरे दोस्तों, ये वक्त आखिर सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल, सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक नमाजें पढ़िए। वह कुरान अल फज्र, इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, और फजर में कुरान पढ़िए, क्योंकि फजर में कुरान पढ़ने वाला 2 माने उलमा कहते हैं। इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, हालांकि हम जो भी अमल करते हैं, नमाज के अंदर पढ़ते हैं कुरान या सुनते हैं, अल्लाह देखता है। अल्लाह हमारे हर अमल को, अल्लाह पाक से हमारा कोई अमल ढका छुपा नहीं। लेकिन फजर के वक्त के कुरान के बारे में बिल्कुल खुले लफ्जों में कहा गया कि इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, कुरान जो फजर में पढ़ा जाता है वो अल्लाह को देखता है। हालांकि अल्लाह हर अमल को देखता है। बाद उलमा ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा यहां फरमाते हैं काना मशहूदा, अल्लाह गवाह है। और कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन कहते हैं काना मशहूदा से मुराद वो फरिश्ते हैं जो हमारे दाएं बाएं बैठे हैं कि वो गवाह हैं कि ये बंदा फजर में उठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है या अल्लाह का कुरान सुन रहा है। वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि दुनिया में जैसे दुनिया का उसूल और कानून, देखें दुनिया में जब इनकलाबात आते हैं, फौजें जब किसी मुल्क पे कब्जा करती हैं बिल्कुल फजर के वक्त करती हैं, जब दुनिया सो रही होती है। पुलिस वाले भी जब किसी के घर पे छापा डालते हैं तो ऐसे वक्त पे डालते हैं जब सारी दुनिया सो रही, और वो भी सुबह का वक्त होता है जब हर किसी पर नींद का गलबा होता है। रात के 10 बजे 12 बजे पुलिसें बहुत कम छापा डालती है। किसी मुजरिम को पकड़ना हो तो 4 बजे 5 बजे छापा डालता है। कानून खुदाबंदी भी है कि अल्लाह पाक ने भी अपनी शान और मर्तबे के लिहाज से जितने काम वो करता वो भी इसी वक्त करता, जो शान और मर्तबे के लिहाज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज बख्शी तो इसी वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो इसी वक्त, आप सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعہ آپ کو یاد ہو کہ ایک بات کہی تھی کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ جب صحابہ کرام جہاد کے لیے گھوڑے دوڑاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فجر کے وقت گھوڑے دوڑانے کا حکم دیتے تھے، اور فجر کے وقت گھوڑا جو دوڑتا تھا اس کے پیروں سے جو مٹی اٹھتی ہے اللہ پاک اس پر تو غبار کی قرآن میں قسم کھاتا ہے۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں جو اس وقت سو گیا وہ کھو گیا، اور ہم لوگ کا مقل نادان جو آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب یہ وقت آتا ہے ہم سو جاتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تو ہمارا بھاگ سو جاتا ہے، ہمارا وقت سو جاتا ہے، ہماری قسمتیں سو جاتی ہیں۔ یہ بلکہ بعض ملکوں میں ہم پڑھتے ہیں رمضان المبارک کا دن آتا ہے، مہینہ آتا ہے تو لوگ دن کو سوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو کاروبار ہوتا ہے۔ یا آج کل نوجوان طبقہ ہمارا جتنا بیٹھے، بھائی معافی مانگ کے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں، جب 4 بجنے کا وقت ہوتا ہے یہ سو جاتے ہیں، فجر کی نماز اتنی سوتے نکل جاتے ہیں۔ صبح پھولوں میں گرتی ہے شبنم اس لیے، صبح پھولوں پہ گرتی ہے شبنم اس لیے کہ پتا پتا کرے یاد باوجود تیرے۔ قرآن و سنت جو کہتی ہے کہ فجر کے وقت میں اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتی، حتیٰ کہ ریت کے ذرے، درختوں کی ٹہنیاں اور پتے، پھل اور پھول کی پتیاں بھی اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتی۔ کوئی مخلوق ایسے نہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو سب اوقات میں سب سے زیادہ پسند والفجر، اللہ کو فجر کا وقت زیادہ پسند۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے دنیا میں جنت سے بھیجا تو رات کے اندھیرے میں آئے، جنت میں کبھی اندھیرا دیکھا نہیں تھا، دنیا میں آئے تو اندھیرا دیکھا، کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، کہیں سے گیدڑ کے چیخنے کی آواز آئی، کہیں سے اور کسی جانور کی آواز آئی۔ اللہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی، ساری رات ڈرتے رہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھے کہ یہ ڈرنا نبی کی شان کے خلاف ہے، یہ فطرت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ کی بہن سانپ بن گئی، اب کہاں پکڑنے سے ڈر رہے، پکڑو گا تو مجھے ڈر مار، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، 2.5 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہوتا ہے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں، ارشاد پیغمبر ہوتا ہے یہ فطرت ہے۔ میں بھی باپ، یہ فطرت کے آنسو ہیں، یہ غم کا وہ آنسو ہے کہ جس پر نہ شکری نہیں، رونا دھونا نہیں، واویلا نہیں، ماتم نہیں، سینہ کو بھی نہیں۔ میری شریعت کے اندر یہ چیز بنا ہے، ورنہ یہ تو فطرت ہے، یہ تو فطرت ہے، اور فطرت کو کون بدل سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، کبھی رات دیکھی نہیں، اس لیے کہ جنت میں رات ہی نہیں۔ اور میرے دوستوں کیوں نہیں، کبھی اس بات پر بھی غور کیا کریں، بے شک رات اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ قرآن میں بھی کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے اگر رات نہ ہوتی تو ہم سوتے کا، نیند کا آنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ رات کو نہیں سوتا وہ اپنی فطرت میں ظلم کرتا ہے۔ بے شک بعض انسان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ رات کی نوکریاں کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اللہ پاک جس کو دن کی روزی میں اتنی دے رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی فطرت میں ظلم کرے؟ اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی، آرام کے لیے، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم کہاں آرام کرتے؟
بلکہ دن آپ سارا سو لیں تو بھی رات کی 1 گھنٹے کی نیند کے برابر نہیں، کیونکہ اللہ نے رات کی نیند بنائی ہی تحفہ ہے بندے کے لیے۔ دن کو آپ جتنا سو لیں رات کی نیند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ پر آپ کی جان کا بھی حق ہے، سوئیے، اور ہمارا بھی آپ پر حق ہے، کچھ دیر ہمیں دیجیے، کچھ دیر اپنی جان کو دیجیے، کچھ دیر اپنے بچوں کو دیجیے، کچھ دیر بازار اور مارکیٹ کو دیجیے، اس لیے کہ آپ پر آپ کی جان کا بھی حق ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئیے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ساری رات ہمارے سامنے کھڑے ہوں۔ اب ایمان سے سوچئے کہ اللہ پاک ساری رات نماز کی اجازت نہیں دیتا اپنے نبی کو، وہ ہمیں ساری رات کام کرنے کی اجازت دے گا، ہمیں جاگنے کی اجازت دے گا جو نبی کو نہیں دے رہا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ جاگا کیجیے۔ بلکہ میں قربان جاؤں قرآن کی ان صداقتوں پر کہ نبی جس چادر کو لے کے سوئے اس چادر کی بھی اللہ پاک قرآن میں قسمیں کھائے، اور اس چادر کا بھی ذکر کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چادر کمبل یہ نیند کی علامت ہے، جو ذرائع ہیں نیند کے وہ ذرائع بھی اللہ پاک کو معلوم۔ کتنے ہم میں سے 95% لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لائٹ میں نیند آ جاتی ہے، 99% لوگ ہیں جن کو لائٹ میں نیند نہیں آتی۔ گھر والوں کو بھی ہم کہتے ہیں بتی بند کرو سونا ہے، بچوں کو بھی کہتے ہیں بتیاں بند کرو سونا ہے، جیسے ہی بتی جلتی آنکھ کھل جاتی ہے۔ قربان جائیے اللہ پاک جیسے ہی رات ہونا شروع ہوتی ہے خود بتیوں کو گل کر دیتا ہے۔ وہ جو سب سے بڑا بلب ہے اللہ پاک اس کو ہی گل کر دیتا ہے۔ جس طرح رات بے شک نعمت ہے، لیکن رات ایک ظلمت بھی ہے، رات ایک ظلمت اور نقصان دہ بھی ہے۔ بچوں والوں میں آپ سے کہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کے غروب ہونے کے بعد بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا کرو، جب رات چھا جائے تو بچوں کو نہیں نکلنے دو، یہ حدیث ہے۔ یا رسول اللہ، زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ارشاد پیغمبر ہوتا ہے کہ رات کو اللہ پاک کی باقی مخلوقات بھی ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے، خوف آتا ہے، وہ نقصان دہ ہیں، وہ رات کو نکلتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ رات کے اندھیرے میں کہیں نکل جائے، اور وہ بلائیں وہ اللہ کی مخلوقات اس راہ سے گزر رہی ہوں جس راہ سے بچہ گزر رہا ہے، اور وہ اس بچے کو نقصان دے جائے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں شیطان کے جتنے چرخے ہیں وہ نائٹ کلب کے نام سے رات کو ہی کھلتے ہیں۔ رات آتی ہے ہیپی آور شروع ہو جاتے ہیں، رات آتی ہے نائٹ کلب شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ شیطان کا جتنا کام ہے وہ رات کو ہوتا ہے، اور میرے رب کے جتنے کام ہیں وہ فجر کے وقت سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں کاروباری لوگ بھی آپ میں سے کہیں بیٹھے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد اپنا رزق تلاش کیا کرو، فجر کے بعد اپنا رزق تلاش کیا کرو، اللہ پاک اس وقت میں رزق ڈھونڈنے والے کو رزق دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ہمارے یہاں تو مارکیٹ کے بعد بجے کھلتی ہے، 11 بجے کھلتی ہے، لیکن شمسی پور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہوں گے کہ یہاں صبح 4:30 بجے بھی بازار لگتا ہے۔ ان کلمہ نہ پڑھنے والوں کو کس نے سکھایا ہے کہ فجر کے وقت منڈی میں آؤ، دکان لگاؤ، خرید و فروخت کرو؟
ہم جو ایک سچے نبی کو ماننے والے مسلمان ہیں، ہم تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے، اور جو لوگ تجارت کرنے والے ہیں، منڈیوں کو جانتے ہیں، بازار کو جانتے ہیں، وہ 4:30 بجے سب چکر کے روڈوں پہ دکان لگا کے بیٹھے ہیں۔ شیاطین، جنات، حشرات الارض، جنہیں آپ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، یہ بھی رات کو اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آج سے 1-2 جمعہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ حدیث کے اندر بھی منع فرمایا گیا کہ رات کو درخت کے نیچے نہیں سویا کرو، کہ یہ رات کو اپنا گیس نکالتا ہے، دن کو جو سارے بازار سے چھینتا ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں کہتی، ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ درخت لگانا جہاں عبادت ہے وہاں درخت انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ یہ صرف سائنس کی بات نہیں، ہمارے اسلام کے اندر بھی ہے، بلکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا ایک درخت لگانے والے کو 2 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ درخت لگانے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کو پانی ڈالنے والے کو بھی نفل کا ثواب ملتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرنے والے کو بھی نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ درخت لگانا تو عبادت ہے، اور عبادت کے علاوہ یہ تو میرے لیے ثواب کا ایک ذریعہ ہے، چاہے وہ پھل دے نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ درخت جب تک سرسبز رہتا ہے وہ خود بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جو پانی دیتا ہے اس کو بھی وہ درخت دعا دیتا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت کی مثال بیان فرمایا کہ ایمان بھی ایک درخت کی طرح ہے، کہ جس طرح اس کی شاخیں ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کا پھل ہے، اس کے پھول ہیں، ایمان بھی ایک درخت کی طرح ہے۔ نماز ایک ٹہنی ہے، روزہ اس کی ایک ٹہنی ہے، حج اس کی ایک ٹہنی ہے، امانت دیانت اس کی خوشبو ہے، سایہ اس کا جو ہے اس کا پھل ہے۔ حدیثوں کے اندر ملتا ہے درخت کو ایمان کی مثال قرار دیا۔ درخت لگانا تو شریعت میں ثواب ہے، اور درخت کو کاٹنے سے جب وہ سرسبز نہیں رہتا، کٹ جاتا ہے۔ جہاں سائنس کہتی ہے کہ درخت لگانے سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں شریعت بھی کہتی ہے کہ درخت لگانے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم تو سمجھے نہیں نا آج تک، اور ہم مسلمان لوگ درختوں کو، جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر صرف اپنی تجوری بھرنے کے لیے جو ہے سمندر میں لگے ہوئے ہیں، درختوں کو کاٹتے رہو، مارتے رہو۔ تو فرمایا گیا کہ درخت دن کو دھواں، یہ گرد و غبار آپ کے شہر کا، آپ کے محلے کا، آپ کی سڑکوں کا، گلیوں کا اپنی طرف کھینچتا ہے مقناطیس کی طرح، اور جب رات آتی ہے تو وہ اپنی گیس نکال کر وہ سب کچھ جو دن کو چھینا ہوتا ہے وہ رات کو نکال دیتا ہے، پھر تازہ صبح تازہ ہو جاتا ہے، پھر صبح تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو سایہ دینے کے لیے، پھل دینے کے لیے، پھول دینے کے لیے روزانہ تازہ ہے۔ رات کو اس کے نیچے نہیں سویا کرو، اس لیے کہ اس کی وہ غبار جو دن کو چھینی ہوئی ہوتی ہے رات کو نکالتا ہے، وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دن کو درخت کے نیچے سونا ثواب ہے، دن کو درخت کے نیچے سونا، زور سے کہیے کیا ہے؟ سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ بھائی ہمارے پرانے لوگ، بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے، یا کچھ بوڑھے جو ہیں، ان سے اگر پوچھیں تو ان کا بچپنا، جوانیاں درختوں کے نیچے لیٹتے گزری، وہ آج ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھنے والا یا بجلی کے پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے سے زیادہ صحت مند ہے، کیونکہ انہوں نے درختوں کی آب و ہوا لی۔ تو رات کو بچوں کو مت نکالو، اس لیے کہ شیطان کی جتنے چرخے ہیں، شیطان کے جتنے عمل ہیں، یہ رات کو ہوتے ہیں۔ اب بے شک رات نعمت بھی بنی تو وہی رات ظلمت میں بھی آ جاتی ہے، اس لیے رات کو ظلمت میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔
کہ اندھیرا نقصان دہ ہے، اور وہ اندھیرا توجہ میری طرف رکھیں دل کا ہو، وہ اندھیرا آنکھوں کا ہو، وہ اندھیرا عقل و فکر کا ہو، وہ اندھیرا ہدایت کا ظلمت کا ہو، کہ جو انسان ہدایت سے، یہ سارے اندھیرے، یہ سارے اندھیرے، اور فجر بالکل ہدایت کی طرح ہے، فجر بالکل ہدایت کی طرح ہے۔ بلکہ میں اگر آپ سے یوں کہوں، آپ جتنے بیٹھے ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میں آج اعلان کر دوں کل فجر کی نماز میں آپ جتنے آئیں گے میں سب کو $200 انعام دوں گا، میں آپ کو $500 انعام دوں گا، تو آپ ساری رات لائن میں کھڑے رہیں گے، فجر کب ہوگی قاری صاحب سے جا کر $200 دوں گے۔ مفت میں 500 ملنا ہے، 200 ملنا ہے، جبکہ یہ 200 500 اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فجر میں جاگو تمہیں خدا ملے گا، والفجر، یہ جو قرآن کی آیت ہے اسی کی روشنی میں حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ فجر کے وقت اللہ پاک آسمان دنیا پر خود تشریف لا کر اپنے بندوں کو اپنی زبان خداوندی سے آواز دے کر کہتے ہیں، ہے تو مجھ سے لینے والا آ کے لے لے، میرا دروازہ کھلا۔ اب دینے والا جاگ رہا ہو، اس کا دروازہ کھلا، اور لینے والا سو رہا ہو، اور پھر دوپہر کو اٹھ کے کہے کہ ہائے میرے مقدر کے اندر بھی یہی کچھ لکھا ہوا تھا، تو میرے دوستو اس میں تقدیر کا کیا قصور ہے؟ میں نے تو سوتے سوتے اپنے مقدر کو سلا دیا، اور جس کا مقدر سو جاتا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں کرتا۔ دو تین چیزیں کہی جاتی ہیں کہ محنت، اور دوسری چیز کو لوگ یا لک کہتے ہیں یا قسمت کہتے ہیں یا مقدر کہتے ہیں۔ ایک بندہ اگر صرف مقدر میں ہی تکیہ کر کے بیٹھا رہتا وہ محنت نہیں کرتا، یا ایک بندہ صرف محنت کے پیچھے بھاگا ہوا ہے اور خدا کی تقدیر اور مقدر پر اس کا ایمان و یقین نہیں، یہ دونوں چیزیں انسان کو بناتی ہیں، اور دونوں چیزوں سے جب اس پٹڑی سے انسان اترتا ہے تو انسان تباہ و بربادی کے دلدل میں جا کر کرتا ہے۔ والفجر، اور فجر کے وقت کی قسم، وہ مہینہ وہ دن آنے والے ہیں، اس لیے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آج شروع کر رہا تھا کہ وہ مہینہ ذی الحج کا، جن دنوں کی اللہ پاک نے قسم لکھا، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کا شان رکھتی ہے، اگر وہ رات کو عبادت کرتا ہے ان 10 راتوں میں تو گویا وہ لیلۃ القدر کی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ان 10 دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے برابر درجہ ملتا ہے، رمضان المبارک کے روزے کے برابر درجہ ملتا ہے۔ اور قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جو 10 راتوں کا ذکر ہے یہ اللہ پاک نے مجھے دی، میری امت کو دی، اسی طرح اللہ پاک نے کتنے نبی ہیں جن کو 10 چیزیں ایسی دی ہیں، اور ان 10 چیزوں سے اللہ پاک نے میری امت کو جو یہ 10 راتیں دی ہیں وہ بڑی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اللہ نے 10 بڑی باتیں دی، اور ایک بات کا ذکر بھی کو فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے تو ایک دن سو کے اٹھے تو بائی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کر دیا گیا، تو آدم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا تو کون ہے، تو کہاں سے ہے، کون ہے تو؟ کہا کہ اللہ پاک نے ہم کو میرے لیے بنایا ہے۔ وہ جو فطرت میں تھا، جو نکاح شادی کے بیان میں آپ نے سنا کہ مرد کی فطرت میں عورت کی چاہت اور عورت کی فطرت میں مرد کی چاہت ہے، اب دونوں کی چاہت میں جب غلبہ ہوا تو اللہ پاک نے حکم فرمایا پہلے نکاح ہوگا، پھر چاہت ایک پروان چڑھاؤ گے۔ کون نکاح پڑھائے گا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ پاک نے نکاح کا خطبہ خود پڑھا، یہ میری اماں، آپ کی اماں، آپ کا ابا، میرا ابا، اس دنیا میں جو قرآن بار بار کہتا ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا، یہ وہ ہے کہ جن کے نکاح کا خطبہ خود خدا پڑھنے والا۔
ارے دنیا میں وہ خوش قسمت لوگ بھی ہوئے جن کے نکاح کے خطبے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، وہ لوگ بھی خوش قسمت ہوئے کہ جن کے نکاح کے خطبے آپ کے پیر فقیر پڑھے، امام پڑھے، عالم پڑھے۔ آدم علیہ السلام اماں حوا نے ہم سب کا ماں باپ بننا تھا اور وہ سب کا رب ہے، یہ سب کے ماں باپ تھے، تو اللہ پاک خود بڑا ان دونوں کے نکاح کے اندر شامل ہو کر دونوں کے نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے۔ حق مہر کا ٹائم آیا، آدم علیہ السلام ہاتھ لگانے لگے اماں حوا پر، اللہ نے کہا نہیں پہلے مہر دو۔ اب اللہ میاں میرے پاس تو جنت میں سونا چاہتی، پیسہ تو ہے کوئی نہیں، مہر کیا دو؟ مولانا عامر صاحب تشریف فرما ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک نے کہا نہیں یہاں بھی مہر دینا ہوگا، معافی نہیں ہے۔ ہم تو سارے ڈھونگ رچا لیتے ہیں معافی کے ساتھ، سب معاف کرائے بیٹھے ہو اور معاف کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم خود جا کر میں نے پچھلے جمعے کہا تھا بیوی سے کہہ دیتے ہو معاف کر دے، وہ کہتے معاف کیا معاف نہیں ہوتا، دینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، اور ہاتھ لگانے سے پہلے دینا پڑتا ہے، پہلے دینا پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں مہر کیا دوں بتاؤں؟ آدم علیہ السلام نے کیا مہر دیا بتاؤں آپ کو؟ چلو نہیں بتایا، اسلام بتاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پڑھ لے، یہ تیری بیوی کا حق ہے۔ یہ اماں ہوا کا حق مہر ہے۔ کیا کہا؟ وہ پاگل ہے جو ہمیں کہتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے، فلانا درود کو نہیں مانتا، فلانا درود۔ تم نے دور بھی نہیں لگا رکھی ہے، ہمارے اندر کو دیکھتے ہو ہمارے اندر کیا ہے۔ صحابی آج کی اللہ کے رسول نکاح ہے، حضور نے نکاح کا خطبہ پڑھا، حق مہر ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، فرمایا نہیں ہاتھ پھر لگانا پہلے تو یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یاد ہے کہ جی یاد ہے، آخری 5 صورتیں یاد کرا دے بیوی کو، یہ تیرا حق مہر ہے۔ شریعت کی اجازتیں دیکھیے، شادی بیاہ میں رشتے دیکھیے، آسانیاں دیکھیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہ اسلام میں جتنا نکاح آسان اسلام میں ہے کسی میں نہیں، لیکن جتنا مشکل آج ہم مسلمانوں نے کر دی۔ اسلام آسان ہے، مسلمان مشکل ہے۔ اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اور ناراض ہونا آج کل ہم سے پورا دنیا، ایک دوسرے کی گردنیں، بزرگوں کے مزارات میں بم، گولیاں، یہ اردو، یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ پٹھان، یہ فلانا، یہ فلانا، کیا ہے ہم لوگ؟ میں بے شک شریعت کے اس قانون کو مانتا ہوں کہ بزرگوں کی قبروں پر دربار مزار بنانا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پکی قبر بنانا ہی منع فرمایا ہے، اس پر گنبد بنانا بھی منع فرمایا، لیکن جب کچھ بن جاتا ہے پھر اسلام نے اسے جہاد کہیں نہیں کہا کہ اب بم مار کر آ کر جا کر آپ بزرگوں کی قبروں کو توڑو۔ وہ مسلمان تو مسلمان ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ غیر مسلم بھی شاید اس چیز کو گوارا نہ کرتا ہو کہ کسی کی قبر پر جا کر بم مار دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، بھائی مسلمان کیا غیر مسلم بھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کی قبر پر جا کر بم مار دو، اور پھر اولیاء اللہ کی اور بے قصور جو بندہ دعا کیجیے کیا کڑا ہے آپ اس کو اڑا دو۔ شریعت کہاں کے؟ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے نہ مانتے، آپ قبروں پہ نہیں جاتے نہ جائیں، آپ بزرگوں کی قبروں پہ نہیں جاتے نا، وہ الگ چیز ہے، لیکن بم مارنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایمان سے کہیے آج ہم سے تو جنگل کا درندہ اچھا ہے، وہ جنگل میں رہتا نہیں لڑتا، ہم تو بازار میں رہ کر دونوں لڑتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو چھڑانے والا، اور پھر اتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، قلعے میں یہی کام ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اسلام آسان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، قرآن کہتا ہے دین آسان ہے، اسلام نے تو آسان نہیں رکھی۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 10 چیزیں دی. سیدھا چیر نکالو، ناخن کاٹو، مونچھیں کاٹو، بغلوں کے بال صاف کرو، زیر ناف بال صاف کرو، حجامت کرواؤ. یہ 10 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں جو اللہ نے ان کو دی. آج وہی چیزیں ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے. ایک صحابی کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کیا دیوانے تھے اللہ کے رسول کے. ایک صحابی کے بال بڑے گھنگریالے تھے، جیسے آج کل افریقی لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ چیر نکالتا تھا نہیں نکل سکتا تھا، بال بہت گھنے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کی طرح یہاں سے چیر نکالوں. سنت ہے. میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، تازہ ہوتی ہے، کہ پگڑی باندھتے وقت اس کا ایک سرا دانت میں لو پھر باندھو. آگے الفاظ نظر آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پگڑی باندھتے تھے تو ایک سرا دانت پہ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کبھی باندھ کر نہیں بیٹھے، باندھی کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھ کے کہ یہ میری عزت کی چیز ہے، میں اس کو عزت دوں، یہ مسلمان کی عزت ہے. مسلمان کی، ہم تو اس سے بھی خالی ہو گئے، ٹوپی سے بھی گئے، ہر چیز سے گئے. آج کل تو مسلمان ننگے سر عزت سمجھتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی پاک عزت. آپ سلام کھڑے ہو کے بات سنتوں میں آتا ہے. تو اب اس کے بعد گھنگریالے اتنے گھنے ہیں کہ چیر نہیں نکلتا. اب دیوانے کی دیوانگی دیکھیے کہ ایک دن لوہے کی سلاخ لی، چولہے میں رکھی، اسے گرم کی اور گرم کر کے لا رہا. اب تو نشان بنے گا. بال جل گئے، چمڑی جل گئی. دربار رسالت میں اس کا قصہ بیان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ اسلام سنت پہ عمل کرنے کا یہ زور نہیں دیتا کہ تم اپنے سر کو جلا دو. اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے ایسے میرے بھی ایسے ہونے چاہیے، بس شوق ہے. جبرائیل امین آئے آسمان سے، آ کر کہا اللہ کہتے ہیں کہ اس کو مبارک دے دو، یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، شمع رسالت کا پروانہ ہے. ہم نے اس کی کسی ادا کو دیکھ کر اس کا سب کچھ پکڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 چیزیں اللہ نے دی، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 10 چیزوں کے علاوہ اللہ نے 10 راتیں دی ہیں میری امت کے لیے، کہ اگر کوئی رمضان المبارک کی رحمتوں سے اپنے آپ کو پھر بھی محروم کر چکا ہو، حصہ نہ مل سکا ہو، مکے کا سفر کر رہا ہو، کرنے والا ہو، تو ہم اس کو یہ 10 راتیں دیتے ہیں تاکہ ان 10 راتوں میں پاک صاف ہو کر اللہ کی رضا. بل فجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم، اور مجھے ان 10 راتوں آج چاند کی، ہم بھی عجیب ہے. کل میرے سے دوست نے فون کر کے کہا کہ چاند کی کیا، یا میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، یاد ہی نہیں تھا چاند کی کیا. ہم بھی آپ کی طرح ہو گئے، آپ بھی انگریزی والے، ہم بھی انگریزی والے. آپ کو پوچھے آج اکتوبر کی کیا ہے تو ہم بتا دیں گے اکتوبر کی کیا ہے. نہ آپ نے کبھی چاند کی ڈیٹ یاد کی، آج کل ہم نے یاد کی. میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں، مدرسے میں فون کروں. صبح ہی آیا تو میں نے چاند کی تاریخ دیکھی کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ میں کم وقت بھی چاند کی تاریخ بول رہا ہوں. ہم بتانے والے لوگ، لیکن چونکہ آپ اور ہم آج کل دنیا میں وہ بھائی کہتے ہیں نا کہ جیسے تم ہوں گے ویسے ہی ہم ہوں گے. آج چاند کی 21 ہے ہمارے یہاں. ذی الحج کا چاند نظر آئے گا. اگلا جمعہ میں انشاءاللہ میں اسی پہ آگے چلاؤں گا بات کو. یہ ذی الحج کے، حج کے جو پہلے 10 دن ہیں، اللہ پاک ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھا ہے، اور یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کا میں ذکر کروں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ